अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। तकरीबन 24 घंटे का वक्त हो गया है और अब से आधे घंटे पहले तक सारे पाकिस्तान का एक ही सवाल था, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहाँ चले गए हैं, कहाँ पर हैं, किसी को मिल नहीं रहे, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या वो खुद रूपोश हो गए हैं या वो कहीं छुप गए हैं या वो किसी के पास हैं या कहीं वो अहम मीटिंग कर रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद दे दिया। वो आए अभी थोड़ी देर पहले, असेंबली में नमूदार हुए, वहां पर भरपूर नारे लगे अली अमीन गंडापुर साहब के, और फिर उन्होंने बताया कि वो सारी रात केपी हाउस में इस्लामाबाद में ही मौजूद थे। तो अब यहाँ पर जो सबसे अहम और $1 मिलियन सवाल है ना नाज़रीन, वो ये है कि कल जब अली अमीन गंडापुर साहब की ये खबर आई कि वो मालूम नहीं है किसी को कहाँ पर हैं, तो उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नैरेटिव बनाना शुरू किया और तकरीबन उनकी क़यादत के तमाम लोग ही जो मंजर आम पर या वीडियो के थ्रू या टीवी के थ्रू या वीडियो मैसेजेस के थ्रू सामने आ रहे थे, वैसे कारकुनान के साथ नहीं थे। लेकिन जब जब वो जहाँ जहाँ से सामने आ रहे थे तो वो बार बार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि उनको गैर कानूनी तौर पर अगवा कर लिया गया है। तो $1 मिलियन सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पूरी लीडरशिप, वो पूरी क़यादत जो ये नैरेटिव बिल्ड कर रही थी, क्या वो कौम से इस बात पर और उन इदारों से जिनके ऊपर वो इल्ज़ामात लगा रही थी, इल्ज़ाम तराशी कर रही थी, क्या उनसे माफ़ी मांगेगी? क्योंकि इससे पहले भी एक एपिसोड पहले भी हो चुकी है और ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि अली अमीन गंडापुर साहब वापस आएंगे तो वो कोई ना कोई इसी तरह की बात करेंगे। इससे पहले क्योंकि हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके थे और हम बार बार लोगों से यही सवाल कर रहे थे पीटीआई के कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो ये बात कर रही है वो क्या अपने इस बयान पर, अगर इनसे मुख्तलिफ अली अमीन गंडापुर साहब खुद आकर बात करते हैं तो क्या वो माफ़ी मांगेंगे? तो अब मेरे साथ अली मोहम्मद खान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी सुबह बताया जाता रहा, अता तारड़ साहब भी ये बात करते रहे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ये बात करते रहे कि हमारे पास नहीं है। उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उसके हवाले से छापे मारे जा रहे हैं, ढूंढा जा रहा है, लेकिन हमारे पास नहीं है। और अब अली अमीन गंडापुर साहब खुद आया और उन्होंने बता दिया। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर ये फरमा दीजिए कि आपको कब पता चला कि आपके वजीर आला केपी हाउस में मौजूद हैं? अभी जब उन्होंने ऐलान किया असेंबली के अंदर, जब पता चला या आपको पहले से मालूम था कि वो इस्लामाबाद में ही थे? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखिए, तकरीबन कल से शायद 24 घंटे से तो मेरे ख्याल में ज़्यादा ही हो गए हैं, कोई 35 घंटे या 40 हो गए होंगे कि गंडापुर साहब का कोई राब्ता नहीं था, ना हमसे था, पार्टी कुलीग से, ना अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, ना उनके भाई साहब फैसल अमीन जो हमारे एमएनए भी हैं, अपने पर्सनल स्टाफ से, जो हमारे तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर सैफ ने बारहा इस पे वजाहत की कि क्या हो रहा है। तो इस वजह से सबको परेशानी थी, क्योंकि माजी में भी ऐसे हुआ कि वो कहीं गए, एक मीटिंग की और उस दौरान भी उनका कोई राब्ता नहीं था। फिर जो कल वाक़यात हुए बहुत ही कंडेमनेबल। आपने कहा कि क्या हमारे जो कुलीग्स जिन्होंने इस पे बात की, मैंने भी बात की है, क्या हम लोग माजरत करेंगे? मेरा सवाल आपकी वसात से उन सब लोगों से है कि कल जो इदारे अंदर गए, जो अंदर ब्रेक इन करके गए हैं, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा हाउस की जो सैंक्टिटी उन्होंने डेसिक्रेट की है और जाके तोड़ फोड़ की है, वहां जाके गाड़ियां तोड़ी हैं, बहुत कुछ किया है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के दरवाजे तोड़े हैं, शीशे तोड़े हैं, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा हाउस की सैंक्टिटी ब्रीच करना 5 करोड़ या 4 करोड़ के सूबे की एक तर्जुमान जो जगह है खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में, क्या ये बेइज्जती एक बिल्डिंग की थी या ये एक बेइज्जती या डेसिक्रेशन पूरी खैबर पख्तूनख्वा की थी? तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत गैर जिम्मेदारी वाला काम। अली अमीन साहब ने असेंबली के फ्लोर पर ये डिमांड कर दी। एक नुक्ता मैं आपके सामने मुझे बताइए, आप लोगों ने जो बात की है, आप उस पे माफी मांगेंगे सर? रख दूं कि एक मिनट, एक नुक्ता मैं आपके सामने रख दूं कि हम और हमारे और आपके सामने वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं। दरवाजा खुलता है, अंदर प्रिजन वैन्स जाती हैं, इस्लामाबाद पुलिस जाती है और उसके बाद हमारे वजीर आला साहब का राब्ता कट जाता है। उनके भाई कहते हैं कि हमारा उनसे राब्ता नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के स्टाफ का नहीं था, उनकी हुकूमत का नहीं था। इन हालात में आप बताएं, एज अ कुलीग, एज अ पार्टी, क्या हमें अपने वजीर आला के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? क्या उनके लिए बात नहीं करनी चाहिए? हमारी डिमांड
کس سے ہونی چاہیے تھی؟ ہماری ڈیمانڈ فیڈرل گورنمنٹ سے ہی ہونی چاہیے تھی. اسلام آباد میں سیکیورٹی ہر پاکستانی کی، لیکن بالخصوص وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، اسلام آباد کے آئی جی کی، انٹیریئر منسٹر صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی کیا نہیں بنتی؟ آپ یہ بتائیے سر کہ وہ جو آپ نیریٹو ایک بلڈ کر رہے تھے، آپ نے پوری قوم کو اس بات کے پیچھے لگا دیا کہ جی علی امین گڈا پور صاحب کو ابڈکٹ کر لیا گیا ہے، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، ایک صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور کیا وزیر اعلیٰ کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کو کڈنیپ کر لیا جائے. آپ لوگ تو مسنگ پرسن کہہ رہے تھے ان کو. تو سر اب وہ خود نمودار ہوئے ہیں سامنے، اور انہیں خود یہ کلیرٹی دے دی ہے کہ وہ مسنگ پرسن نہیں تھے، وہ تو خود چھپے ہوئے تھے، یا وہ خود کے پی ہاؤس کے اندر موجود تھے، کہ آپ کی پوری قیادت کو معلوم نہیں تھا، یا ان کے بھائی تک کو، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ لوگوں نے بات بڑھا چڑھا کر دی اور اب اس پہ معافی مانگ لینی چاہیے، یا سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو کیا وہ صحیح کیا؟ نہیں دیکھیے، علی امین خان صاحب کے ساتھ ہماری ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. جیسے آپ نے دیکھا ہے، آپ نے پوچھا میرے سے کہ آپ کو کب پتا لگا، تو مجھے تبھی پتا لگا جب آپ کو پتا لگا. کسی کو کچھ پتا نہیں تھا، اور اچانک وہ پشاور اسمبلی اجلاس میں پہنچے ہیں. تو یہ بہت سے سوالات ہیں، جب میٹنگ ہوگی بہت سی چیزیں شاید وہ پبلک میں نہ کہنا چاہتے ہوں، دیکھتے ہیں کیا بات سامنے آتی ہے. لیکن میں دوبارہ یہ بات کروں گا، ہم حق بجانب تھے، ہم حق بجانب ہیں. خیبر پختونخوا کی سینٹٹی مجروح ہوئی ہے، علی ہمارے صاحب کے پی کے ہاؤس کو توڑا ایک چھوٹا گیا سا ہے. شکوہ جس طرح سن لیجئے ماضی میں سر. جب سندھ آپ ہاؤس لوگوں کے نے ساتھ یہ اگر ہوا تھا، اداروں کے سندھ اوپر ہاؤس کے تنقید ساتھ جب کرنی ہوا ہوتی تھا، ہے، اداروں پہ آپ سب نے اس الزامات پہ لگانے آواز ہوتے اٹھائی ہیں، اور تھی. وہ جو کیا کئی آپ سارے نے غلط بھی ثابت ہوتے ہیں سر آپ کے، وہ آپ پبلکلی کرتے ہیں. ایک منٹ کسی کو اداروں کا چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ادارہ جتنا کسی کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ادارے اور انسٹیٹیوشنز وہیں پہ رہتے ہیں. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، کس نے کسی کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ انٹر ہوں خیبر پختونخوا ہاؤس میں، یا کہ فار دیٹ میٹر کسی بھی وہ جگہ جس کی اپنی ایک سینٹٹی ہے، کانسٹیٹیوشنل کور موجود ہے، فیڈریٹنگ یونٹ ہے، ایک فیڈریشن ہے. یہ کوئی فسطائی حکومتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، کوئی آمرانہ نظام آئین موجود ہے. ایک صوبہ ہے، اس کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کی ایک ایڈمنسٹریشن ہے. وہاں گیٹ پہ خیبر پختونخوا پولیس بیٹھی ہوتی ہے. آپ اندر گئے، آپ کو کوئی ضرورت تھی؟ آپ نے کوئی سوال کرنا تھا، آپ نے کوئی اریسٹ کرنا تھا، آپ کے پاس سرچ وارنٹس تھے، آپ کے پاس اریسٹ وارنٹس تھے، آپ نے وہ پروسیجر فالو کیا. آپ نے ہمارے ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، یا ایڈوکیٹ ہمارے چیف سیکرٹری، یا ہمارے وزیر اعلیٰ، یا اس کے اسٹاف سے، یا اس کے پرنسپل سیکرٹری سے کسی سے کوئی رابطہ کیا تھا؟ آپ نے بتایا تھا گیٹ پہ کہ ہم کس مقصد کے؟ آپ تو بریک ان کر گئے. یہ اسٹرانگلی کنڈیمنیبل سر ایکٹ ہے، اس کی بڑی ریزرویشن علی آئی ہے، محمد خان اس صاحب، کے بڑا علی محمد ریئیکشن خان ہے صاحب، خیبر پختونخوا میں. لوگوں نے اس کو مائنڈ جی کیا ہے، علی لوگوں محمد نے خان اس کو صاحب، بےزتی، اپنے آپ کو جی بےزتی فیل کی ہے. آپ کون سے کوئی آسمان ٹوٹ رہا تھا جو آپ نے اتنے پریزن وین اور پولیس اندر نہیں گھس سر، گئے، وہ اور اس کے انہوں نے بعد کیا بیستی ہوا؟ اس بات پہ اور فیل آپ کی ہے چلے جو گئے آپ وہاں لوگوں نے سے. نیریٹو بنایا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، تو اس کے بعد اس بات پر احتجاج ہو رہا تو تھا نا. کس لیے اندر اس گئے بات تھے؟ پر کے پی کے اندر چائے سموسے لوگوں کو کھانے گئے تھے؟ احتجاج تھا، نہیں، آپ شکوہ مجھے تھا ان بتائیں، کا کہ جی ان کے وزیر اعلیٰ کو آپ ایک منٹ اغوا کیا گیا ہے. اب نو سر نو 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 جی نو 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 علی صاحب سوال بھی لے نہ لیں. نہ نہ آپ مجھے بتائیے، سوال سے پہلے آپ جو نیریٹو بلڈ کر رہی ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ اندر کیا کرنے گئے تھے؟ یہ کسی کو اریسٹ کرنے گئے تھے؟ یہ جو اندر جا کے بریک ان کیا ہے، دروازے توڑے ہیں، شیشے توڑے ہیں، گاڑیاں توڑی ہیں، یہ کس قانون کے تحت وہاں پہ انہوں نے کیا ہے؟ اور جب وہ وہاں پہ گئے ہیں اور اریسٹ بھی نہیں کیا، اور جس طرح ابھی وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ تھا، تو اگر وہ وہاں پہ تھے اور یہ ان کو سر اریسٹ شراب کرنے گئے تھے تو برآمدگی یہ کیا کیس میں حاصل اور کر؟ اسلحہ کیس میں کورٹ کے آرڈرز موجود تھے، یہ اریسٹ چھوڑیں، کرنے کے لیے گئے تھے، چھوڑیں، لیکن علی یہ امین گڈا 10 پور سال صاحب بعد ملے نہیں. 10 یہ سال بعد حکومت شراب بتا رہی ہے برآمدگی ان ایسا کو یاد آ کہ گئی ہم ہے. تو مقدمے کے یہ ساتھ بچوں ان والی کو اریسٹ باتیں کرنے ہیں. گئے تھے، لیکن وہ ملے نہیں. یہ اب علی بھائی مجھے یہ بتائیے سر، اب یہ جو باتیں کی، خیبر پختونخوا کی عوام نہیں بھولے گی. یہ چیز کوئی نہیں بھولے گا. جب سندھ ہاؤس میں ہمارے ممبران کو اغوا کیا گیا تھا، یا ان کو رکھا گیا تھا، یا مبعوث کیا گیا تھا، ہمارے لوگوں نے احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج کے بعد پورا میڈیا چیخ پڑا تھا کہ جناب سندھ ہاؤس کی سینکٹری مجروح ہو گئی. وہ کوئی انٹر نہیں ہوا تھا وہاں پہ، کسی نے اندر جا کے توڑ پھوڑ نہیں کی تھی. یہ تو جا کے انٹر ہو کے آپ نے وہاں کیا کچھ نہیں کیا. کیا اس پہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں یا خیبر پختونخوا سے اگر اس پہ ریئیکشن آیا ہے، ایسا اگر پنجاب ہاؤس کے ساتھ ہوگا، جی ایسا اگر بلوچستان ہاؤس کے ساتھ ہوگا، بلوچستان کے سی ایم کے ساتھ ہوگا، علی محمد اس کے لیے بھی بولے گا. اگر مریم نواز بی بی کے خلاف ایسا کچھ ہوگا، ان کے یہاں پہ کسی اور کی حکومت ہو، وہ وزیر اعلیٰ ہوں اور ان کے ساتھ یہاں پہ ہوگا، ہم اس پہ بات کریں ٹھیک، گے، ہم اس کو کنڈیم کریں گے. جو صحیح. ماضی میں ہوا اب وہ غلط تھا، لیکن یہ جو ہوا ہے یہ بہت زیادہ غلط ہے.
اچھا علی بھائی، ایک بات اور بتائیے سر، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ تمام کے ساتھ، اگر جس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے ان کے لیے وہ بولیں گے. سر شکوے شکایت بالکل کی جا سکتی ہے، لیکن جس طرح کی زبان ایک بار پھر بحیثیت وزیر اعلیٰ علی امین صاحب نے ابھی استعمال کیے، کیا ہونی چاہیے تھی؟ میں وہ دہرا نہیں سکتی سر، بحیثیت اینکر، بحیثیت ایک عام پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے میں نیشنل ٹی وی پر وہ جملے دہرا نہیں سکتی. انہوں نے باقاعدہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر بحیثیت وزیر اعلیٰ وہ باتیں کی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ لفظوں کا استعمال دوسرا ہو جانا چاہیے تھا؟ اپنے شکوے شکایتیں بالکل کرتے، لیکن ذرا لفظ دوسرے ہوتے. دیکھیے، مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ سب لوگ علی امین خان کی گفتگو کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا آپ لوگوں کو، اور یہ سب لوگ جو عورت کارڈ کھیلتے ہیں، کیا آپ کو کل پارلیمانی لیڈر تحریک انصاف الیکٹڈ ایم این اے فرام ڈی جی خان محترمہ زرتاج گل صاحبہ کو جس طرح گھسیٹا گیا ہے بغیر دوپٹے بغیر جوتوں کو، جو ان کو گرفتار کیا گیا، کسی کو نظر آیا جس نے کنڈیم کیا؟ وہ کنڈمنیبل نہیں ہے. جس طرح عمران خان صاحب کی بہنوں کو، جو باپردہ بہنیں ہیں، جس طرح کل ان کو ٹریٹ کیا گیا اور ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کو لے جایا گیا، کیا یہ کنڈمنیبل نہیں ہے؟ جس طرح ہمارے لوگوں کو ایک پیسفل پروٹیسٹ نہ کرنے کے روکنے کے لیے جو شیلنگ کی گئی ہے، کیا وہ کنڈمنیبل نہیں ہے؟ میں بالکل کسی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تصویر کا صرف ایک رخ نہ دیکھیں. جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے، وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کا، اس کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کیا دشمن ہے اس ملک کا؟ اور آپ جو اس کے اوپر آپ نے پتہ نہیں باقی کتنے ساری ہزار علی بھائی، باقی ساری آپ کی لیڈرشپ کہاں تھی سر؟ شیلز مارے ہیں. علی امین گڈا پور صاحب کے اوپر ہی صرف اور صرف آپ کی پوری پارٹی ریلائی کی ہوئی تھی کہ وہی لیڈ کر رہے ہیں. قافلہ بھی کے پی کے سے آ رہا تھا، پنجاب کی لیڈرشپ نہیں دکھائی دی، باقی صوبوں سے لیڈرشپ آپ کی نہیں دکھائی دی. صرف اور صرف علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر ریلائی کر رہے تھے، وہی کے پورے احتجاج کو لیڈ کریں گے، اور وہ بھی آ کر جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں چلے گئے تھے. باقی لوگ کہاں تھے؟ باقی قیادت. چلیں، تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے اس پہ تو کسی کو ہمارے غم میں پتلا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایشو ہے، ہم اس کو ہینڈل کریں گے. جہاں تک احتجاج میں شرکت کی بات ہے، صرف ایم این ایز اور سینیٹرز نہیں تھے، وہ بھی بائی پالیسی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس میں ہمارے لوگوں کو اٹھائے جانے کا، ایبڈکٹ کرنے کا خطرہ ہے. باقی ایم پی ایز ان کے ساتھ تھے، ان کے صوبائی وزیر ان کے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں کل مینار پاکستان کی کال تھی، تو اس وجہ سے لاہور کے لوگ سارے مینار پاکستان گئے. اور لاہور کے اندر تخت لاہور میں مریم بی بی کی حکومت میں لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا آپ لوگوں کو وہ نظر آتا ہے؟ کیا کبھی یہ میڈیا اس کو کنڈیم کرے گا؟ اب مجھے بتائیے کہ اب علی امین تو آ گئے منظر عام پر، اب آپ کی اگلی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیے، آج ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی 2 میٹنگز ہوئی ہیں کل سے، اور کمیٹی نے بیٹھنا ہے، پارلیمنٹری پارٹی بھی ہے، اس پہ لیڈرشپ بیٹھے گی. عمران خان صاحب سے ملاقات پہ متوقع ہے ہماری قیادت کی، خان صاحب سے بھی اس پہ ڈائریکشن دی جائے گی، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ احتجاج ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے. اور ساتھ میں جو ایس سی او کانفرنس ہے، اس کی سینٹیٹی کو بھی ابیوز نہیں کرنا. وہ صرف حکومت کے نہیں، ہم سب کے مہمان ہیں، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے اپنا موقف بھی رکھنا ہے. اور اگر ہمیں پہلے دن چھوڑ دیا جاتا، دیکھیں آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس وقت یہ ہم اتوار کی یعنی علی بھائی ایس سی او تک، کل پیر ہے، شنگھائی تعاون تنظیم تک آپ اپنا احتجاج مؤخر کر دیں گے سر؟ دیکھیں، اگر جمعے کے دن ہمیں آنے دیا جاتا تو ہمارے احتجاج کو گزرے ہوئے آج دوسرا دن ہوتا. مجھے نہیں پتا یہ لوگ کیوں اتنا ڈرتے ہیں. ایس سی او کا جس طرح آپ نے اسپیسیفک پوچھا ہے، تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے. ہم چاہیں گے کہ یہاں سے ہمارے جو ڈیلیگیٹس ہیں آتے ہیں بین الاقوامی سطح سے، اور یہاں سے وہ اچھی یادیں اور اچھا ایک ایٹماسفیئر لے کے جائیں، اور وہ یہاں سے ایک کانفیڈنس کے ساتھ جائیں. اور پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے. یہاں پہ ہمیں بڑی کیپیبلٹی ہے، ہمیں بڑی کیپیسٹی ہے، نہ صرف امت کو بلکہ پوری دنیا کو لیڈ کرنے کی. تو اس پہ تو ہم سب کا ایک ہی موقف ہے. اس بارے میں بھی پارٹی کوئی مناسب فیصلہ کرے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کے مفاد کا کوئی کام ہو اور تحریک انصاف اس کو خراب کرے. ہم اس کو مضبوط کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا جو رائٹ ہے کہ ان کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کو ہم نے روکنا ہے پولیٹیکلی اور ایک کانسٹیٹیوشن طریقے سے. ساتھ میں ہمارا رائٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے ہم پولیٹیکل سٹرگل کریں، ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کریں. علی بھائی، اگر آپ ایس سی او کی سینٹیٹی کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں
اور اس کے لیے اپنے احتجاج کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو یہ قابل تحسین عمل ہے. اور یہ آپ نے بات درست کہی کسی حکومت کا نہیں بلکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے اور ہمارا تشخص جو ہے وہ کسی بھی طور پر خراب نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام موجود تھے علی امین گڈا پور صاحب. فائنلی 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے ہیں. انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے کہ ان کو کسی نے نہ اریسٹ کیا ہوا تھا نہ اغوا کیا ہوا تھا بلکہ وہ خود اسلام آباد میں ہی موجود تھے, کے پی ہاؤس میں ہی موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو عمیر نیازی, حسن ایوب اور محسن بیگ صاحب مجھے جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ناظرین, دوسروں کو سیکیورٹی دینے والوں کی اپنی سیکیورٹی رسک پر مظاہرے, احتجاج, تصادم کوئی بھی کرے کبھی بھی کرے, مشتعل ہجوم کے لیے جو سب سے آسان ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ پولیس کا ہوتا ہے, جو کسی بھی لا اینڈ آرڈر صورتحال میں امن قائم رکھنے کے لیے ہر طرح سے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. حال ہی میں ایسے ہی ایک ہراول دستے کے پولیس اہلکار حمید شاہ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران زخمی ہوئے اور آج خالق حقیقی سے جا ملے. ان للہ و انا الیہ راجعون. آج آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی صاحب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈا پور کی قیادت میں اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں نے پولیس پر فائرنگ کی. ساتھ ہی بتایا کہ پولیس اہلکار عبدالحمید شاہ کو شہید کرنے اور کرانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا پروگرام بنایا گیا جس کو لیڈ جو ہیں چیف منسٹر کے پی کے کر رہے تھے. وہ پروٹیسٹ نہیں تھا, صرف وہ بیسیکلی ایک انتشار تھا, وہ ایک دعویٰ تھا. شہید کانسٹیبل کے کلیگز, بیٹی, دونوں بیٹے وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ اسٹیٹ انہیں انصاف دے گی. تو ہاں ڈیفینیٹلی ہر وہ شر پسند کو 100% اریسٹ کریں گے جو کہ شر پسندی کرتا ہے. افسوسناک صورتحال ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ سڑکوں پر مظاہروں اور احتجاج کے دوران کسی پولیس اہلکار کے زخمی یا شہید ہونے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے سڑکوں پر پرتشدد مظاہروں میں سینکڑوں پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں, درجنوں شہید ہوئے ہیں. ویسے تو یہ تاریخ بڑی پرانی ہے لیکن نظر اگر ماضی قریب پر میں دوڑاتی ہوں نا تو 2014 میں اسلام آباد میں تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کا دھرنا ہوا. مظاہرین سے تصادم میں درجنوں پولیس اہلکار زخمی ہوئے. ایس ایس پی عصمت اللہ کو تو سر عام تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا جس کو ساری دنیا نے دیکھا تھا. لیکن افسوس اس وقت بھی کارکنان کو اکسانے والے اس وقت رہا ہو گئے تھے. پھر 2017 میں ٹی ایل پی کا فیض آباد دھرنا, پھر اسی ٹی ایل پی کے 2018 کا دھرنا, 2020 کا, 2021 یہاں پر پرتشدد احتجاج ہوئے جس میں متعدد پولیس اہلکار شہید ہوئے, سینکڑوں زخمی ہوئے. 2022 میں اسلام آباد میں تحریک انصاف کے احتجاج میں بھی ایک پولیس اہلکار کی شہادت ہوئی تھی. 2023 میں 9 مئی کو تحریک انصاف کے مظاہروں میں بھی کئی پولیس اہلکار تشدد کا نشانہ بنے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ناظرین سیاسی مفادات کے لیے سیاسی شخصیات کی مصلحتوں کو بیچ ہمیشہ اپنا فرض نبھانے والے ہی کیوں نشانہ بنتے ہیں اور ان کے پیارے یہ بھی نہیں پوچھ پاتے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. جو میرے معزز مہمان ہیں تینوں, میں انہی سے ہی اس بات کو آگے بڑھاؤں گی. بیگ صاحب, سر حکومت کسی کی بھی ہو, سیاستدانوں کی جو سیاست ہے وہ چمکتی رہتی ہے لیکن جو اپنا فرض ادا کرنے والے ہیں ان کی جانیں جاتی ہیں. اور افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے اہل خانہ ہوتے ہیں وہ سوال بھی نہیں پوچھ پاتے کسی سے کہ کس کی وجہ سے ہوا. دیکھیں, یہ جو کل شہادت ہوئی ہے, میں دلی طور پر ان کے لاحقین سے تعزیت کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں. ایسے واقعات ہماری فوج میں, سیکیورٹی اداروں میں ہوتے ہیں اور وہ بیچارے اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے, عوام کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. اب تو کچھ تھوڑا سا شعور آ گیا ہے. پولیس کے جو لوگ شہید ہوتے تھے ان کو بالکل پوچھا نہیں جاتا تھا, بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اب انہوں نے خاص کر اسلام آباد پولیس نے بہت ایک طریقہ کار اچھا بنا لیا ہے کہ جتنے ان کے شہداء ہیں ان کی پراپرلی یہ لوگ ٹیک کیئر کرتے ہیں. لیکن سوال آپ کا وہیں موجود ہے کہ جن کی حفاظت پہ یہ لوگ کھڑے تھے انہی نے ان کو تشدد کر کے شہید کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سیکیورٹی فورسز کے کسی جوان کو بھی, وہ کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا جوان ہو, اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو ایک دفعہ
एग्जाम्पल ज़रूर बनाना चाहिए ताकि आइंदा कभी किसी की जरूरत ना हो कि वो किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जिसने यूनिफॉर्म पहनी हो, यूनिफॉर्म का अपना एक डेकोरम है और वो डिटेरेंस होती है, यूनिफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करती है रियासत को, चाहे वो फौज की हो या पुलिस की हो। तो रियासत जो है वो अपनी अथॉरिटी इस यूनिफॉर्म के जरिए एस्टेब्लिश करती है। तो ये रियासत का ऊपर हमला है, ना कि एक कांस्टेबल पे हमला है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी करार वाकया सज़ा होनी चाहिए और इसको एग्जाम्पल होना चाहिए, आइंदा कोई ऐसे जवान शहीद ना किया जाए। यही सवाल मैं आगे बढ़ाऊंगी हसन आपसे कि पिछले जितने भी हमने जो कुछ माजी करीब की अभी हिस्ट्री बताई है, अब जितने भी इस तरह के हादसात होते रहे, जितनी भी शहादतें होती रहीं, लेकिन आज तक कैफर किरदार तो किसी को भी नहीं पहुंचाया गया, चाहे वो इस्मतुल्लाह जुनेजो वाला वाकया हो, एसएसपी इस्मत का वाकया हो, या फिर ये वाला वाकया हो जिसके लिए आईजी साहब कह रहे हैं कि करवाने वालों के खिलाफ भी और करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, होती हुई दिखाई दे रही है आपको? जी होगी जी, मुतअद्दिद एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं और मजीद भी होंगी। इस बार ये एग्जाम्पल बन जाएगी। ये 9 में पार्ट 2 करने जा रहे थे, हो जाते हैं एफआईआर तो हमेशा होती है। अब आप सुने, ये 9 में पार्ट 2 करने जा रहे थे और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा, जो पॉलिटिकल स्पेस 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गेन की थी, अब वो दोबारा लूज करेगी अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो उन्होंने गेन की थी, ये दोबारा लूज करेंगे। कारकुनान को उकसाने वाले तमाम लोग जिनकी वीडियोज आई हुई हैं या जिन्होंने यानी मौके पर जाकर ऑन ग्राउंड जाकर उनको उकसाया है, यानी उन तमाम के तमाम लोग, जी बिल्कुल, ये तमाम के तमाम लोग गिरफ्तार होंगे, बशमूल जिनकी मैंने वीडियोस देखी हैं। मैंने उमर अयूब साहब की वीडियो देखी है, मैंने शेख वकास अकरम की वीडियो देखी है, मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी की वीडियो देखी है। ये 3 लोग तो गिरफ्तार होंगे जी, और दीगर लोग भी, जितने भी लोग जो अपनी वीडियोस चलाते रहे हैं, जो छोटे लेवल के लोग हैं, उनकी भी वीडियोस सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में है। कभी आएंगे, अभी डी चौक में आएंगे, 5 मिनट के लिए तस्वीर दिखाएंगे, वो वीडियो बनाते हैं, वो डी चौक का वही 5, 10, 20, 25 बंदों का काफिला होता है, वो गली से निकलते हैं, वो आगे तेज चलते हुए जाएंगे जी हम डी चौक पहुंच गए हैं, वहां से जनाब 5 मिनट भी नहीं गुजरते, वहां से जनाब भाग जाते हैं। वो जितनी देर की वीडियो होती है इतनी देर के लिए उन्होंने वहां पर जो है वो क्याम किया हुआ होता है, और फिर वो भाग जाते हैं और सोशल मीडिया पर शो कर रहे होते हैं कि हमने जनाब डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। इस किस्म की हरकतें ये कर रही हैं, ये तो मजाक अपना खुद उड़वा रही हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ी सख्ती होने वाली है, बेइंतहा गिरफ्तारियां होंगी। जो मशीनरी लेकर आए थे अलीमीन गंडापुर साहब, वो तमाम की तमाम जब्त हो चुकी है, पुलिस एहलकार गिरफ्तार हो चुके हैं, जो इन्होंने मार्केट से प्राइवेट शेल खरीदे थे वो भी कुछ कब्जे में लिए जा चुके हैं, और सरकारी मुलाजमीन तो ऑलरेडी अरेस्ट हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये खुदकुश हमला किया है, और ये इसकी कॉस्ट उसको पे करनी पड़ेगी, और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है, चंद दिनों में, ये अगले वीक में आप देखिएगा कि होता क्या है। उमर साहब, हसन साहब कह रहे हैं कि मजीद सख्ती होने वाली है आप पर, और वो उन्होंने तो बाकायदा बता दिया है कि किस किस की तो कंफर्म गिरफ्तारियां बता रहे हैं। सर इस पर भी साथ साथ रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, जो शहादत हुई है कल, और उसका इल्जाम जो है वो आपके कारकुनों पर आ रहा है। बात है, देखिए शहादत जो भी हो, वो तो आपने तो वर्डिक्ट ही दे दी ना, आप जिस तरह से प्रोग्राम कर रही हैं। मगर देखें, शहादत हुई, शहादत मुल्क की लाइन के लिए होती है, जो भी होए उस पर हमें अफसोस है। मगर देखें, आप एक इंसिडेंट बड़ा सादा, मैंने बड़ा क्लियरली कहा कि इल्जाम है आपके कारकुनों पर। अब सुन लेना, अब मेरी सुन लेना, नहीं वो छोड़ दें। जिस तरह देखें, आपने ना फुटेज देखी, किसने वायलेंस किया, देखिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बना लें, अभी तो चीज़ डिटर्मिन ही नहीं हुई। उसके बच्चे की एक वीडियो चल रही कि आप मेरे को दिल का मसला था, चले हम उस चीज़ पे नहीं जाते, सेंसिटिविटी है, एक बंदा शहीद है, शहीद का उनके लवाहिकीन की हमें भी फीलिंग्स का एहसास होना चाहिए। मगर उन लोगों का देखें जो आपने 2 दिन लोगों के साथ किया, आपने अपनी आवाम के साथ किया, वो किसी को नहीं नज़र आ रहा। जालिम वही है जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, ठीक है, उसके लिए कोई जगह नहीं है इस मुल्क में, उसको फर्दर दीवार के साथ लगा ले। देखिए 9 मई के आड़ में आपने ऑलरेडी तो तहरीक इंसाफ को कितना दीवार के साथ लगा लिया, और लगा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बात है ये तहरीक इंसाफ की लड़ाई नहीं, ये इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई है। आपने डिसाइड करना है आपने किस तरह से रहना है। आप देखें, रोटी तो हर तरह हर बंदा खा लेता है, ठीक है, पर इस तरह से अगर रोटी खानी है तो वो तहरीक इंसाफ को या गयूर अवाम को काबिल कबूल नहीं है। और सर इस पर भी ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि
جو مزید سختیوں کی بات ہو رہی ہے، جو آپ کے اوپر تھوڑا ہولا ہاتھ ہو گیا تھا، لیکن اب وہ سختیاں بڑھنے والی ہیں اور کچھ گرفتاریاں بھی ہونے والی ہیں۔ سختیوں سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں زرتاج گل کے ساتھ کیا، وہ کوئی کسی کے دیکھیں بنتا ہے کس طرح سے آپ نے اس کو گرفتار کیا، مطلب اس کو دوپٹہ تک آپ نے نہیں دیا، اس کے پیر میں چپلیں نہیں، وہ اس سے زیادہ آپ اور کیا کر لیں گے؟ چلیں کر لیں گرفتار، لگا لیں، انہیں کتنے 5 سال اندر رکھ لیں گے، کیا ہو جائے گا؟ بات ہے آپ ملک کی اکائیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، آپ سوچ ہی نہیں رہے کہ آپ نے ملک کو چلانا کیسے ہے۔ دیکھیں یہ جنریشن زی کا زمانہ ہے، لوگ آپ کی اس طرح سے نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے کہ ڈنڈے کے ذریعے ہم انہیں ہانک لیں گے یہ چل جائیں گے، نہیں ہے، یہ لوگ شعور رکھتے ہیں۔ اس جنریشن کے ساتھ آپ کو ان کے لیول پہ آ کے انٹریکٹ کرنا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے مختلف ہیں۔ تحریک انصاف اگر خامیاں ہیں تو ان سے بہتر ہو کے آپ اپنے آپ کو بتائیں، مگر آپ ڈنڈے کی زور سے تحریک انصاف کی سپورٹ بیس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ ڈنڈے کو لیڈرشپ کھا رہی ہے، ڈنڈے بھی تو ورکر ہی کھا رہے ہیں نا، لیڈر تو ہمارے غائب ہیں، کارکن کھا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، عمیر نیازی صاحب ساتھ موجود تھے، حسن ایوب صاحب اور محسن بیگ سہمانو کی میں بے حد شکر گزار ہوں۔ پروگرام کے آخر میں ناظرین آج بات کریں گے کہ اسرائیل کے غزہ پر جاری ظلم کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ آج میں نہیں بتاؤں گی آپ کو کہ کس طرح کتنے بزرگوں کو، حاملہ عورتوں کو، بچوں کو، یہاں تک کہ انکیوبیٹرز میں موجود نومولود بچوں کو کیسے دھماکے کر کے انہیں جلایا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں توڑے گئے، کسی کی آنکھیں تباہ ہو گئیں، کوئی سماج سے محروم ہو گیا، کوئی مفلوج ہے تو کوئی زندہ رہنے کے لیے کھچڑا کھانے پر مجبور ہے۔ لیکن آج میں آپ کو سناؤں گی کہ وہ اس حال میں کس طرح مجھے، آپ کو، مسلم امہ کو پکارتے رہے، ہمیں غیرت دلاتے رہے، اپنی شکایت بارگاہ میں کرتے رہے، درد دل سناتے رہے، مسلمانوں سے اپنے حال پر ترس کھانے کا کہتے رہے، لیکن ہم منہ پھیر کر بیٹھے رہے۔ غزہ کے مجاہدوں، قبلہ اول کے محافظوں، ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔